ہائے گائز، میں ہوں دانی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا سچائی حقیقت کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور دنیا والے جب آپ کسی حقیقت سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا والے آپ کو یہ کہہ کر خاموش چپ کروا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے رولز کے اگینسٹ ہے۔ تو دوستو، جو T20 نیشنل کپ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس میں اعظم خان جو کہ ہمارے بہت اچھے بیٹسمین ہیں، جن کو ان کی فٹنس کی وجہ سے انٹرنیشنل کیریئر ان کا نہیں بن رہا، نہیں تو وہ ان کی بیٹنگ میں کوئی کمی نہیں ہے، بیٹنگ میں وہ اچھے بیٹسمین ہیں۔ ان کے بیٹ پر فلسطین کا پرچم لگا ہوا تھا، تو ریفری نے، امپائر نے ان کو کہا کہ کوئی بھی غیر منظور شدہ ہمارا رولز ہے بیٹ پر اس کا سٹیکر لگانا، یا آپ کے کسی بھی کٹ سامان پر لگا ہو اس کا سٹیکر غیر منظور شدہ لوگو، تو وہ میچ کے اگینسٹ ہے اور اس کا آپ کو جرمانہ ہوگا۔ اس بات پر اعظم خان کو 50% جرمانہ عائد کیا گیا، میچ فکسنگ کا کہہ کر، اوپر سے میچ فکسنگ کا بول کر، اور ان کو منع کر دیا گیا کہ نیکسٹ ٹائم کسی کوئی بھی غیر منظور شدہ لوگو نہیں لگانا۔ لیکن اب تو یہ واقعہ بالکل حقیقت اور سچائی کا بن چکا ہے، جہاں پر انڈیا میں گئے جب پاکستانیوں نے فلسطین کے پرچم پر لگایا، اپنے ٹویٹ کیے اور اس کو پروموٹ کیا۔ رضوان نے جب اپنا ڈیڈیکیٹ کیا اپنا میچ ونر ہے سری لنکا کے خلاف، تب بھی کچھ لوگوں کو بہت دقت آئی تھی۔ اور ابھی بھی جب اعظم خان نے اپنے بیٹ پر وہ سٹیکر لگایا فلسطین کا، تو امپائر نے یہ کہا کہ ہمارے رولز کے خلاف ہے کوئی بھی سٹیکر لگانا۔ تو اعظم خان نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، میرے ہر بیٹ پر لگا ہوا ہے فلسطین کا پرچم، میرے ہر بیٹ پر لگا ہوا ہے، اور میں ایسے ہی کھیلتا ہوں، میں پہلے بھی ایسے بیٹ سے کھیل چکا ہوں جس پر فلسطین کا پرچم لگا تھا، لیکن پہلے مجھے کوئی روکا نہیں گیا اور نہ ہی مجھے بتایا گیا ہے۔ تو اس بار نے ریفری نے کہا کہ یہ ہمارے رولز کے بالکل اگینسٹ ہے، یہ خلاف ہے، اور اس کا آپ کو 50% جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے نا، جہاں پر حق سچائی سب کچھ آپ کے سامنے ہو، اس کو بیان کرنا۔ تو ایک ان کا رولز بھی ٹھیک ہے کہ اگر وہ فلسطین کو پروموٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے فلسطین کے اگینسٹ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ان پر پریشر پڑے ICC کی طرف، کیونکہ ایسے ہی ہو رہا ہے نا دنیا میں، پریشر انہی کی طرف سے آتا ہے جن میں پاور ہوتی ہے، اور جن کا سٹیکر استعمال کر رہے ہیں اعظم خان بھائی صاحب ہمارے بیٹر، تو ان میں اتنی پاور شاید نہ ہو، اور جن کے اگینسٹ ہے وہ شاید ان میں اتنی پاور ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے امپائر نے ان پر دباؤ ڈالا ہو کہ آپ کوئی بھی غیر منظور شدہ لوگو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا بھی ہے، غیر منظور شدہ لوگو ہوتا تب بھی اگر جن کا پرچم تھا، جن کا فلیگ تھا، اگر ان میں پاور ہوتی ICC سے زیادہ، چاہے وہ غیر منظور شدہ ہوتا، کہیں بھی منظور نہ ہوتا، تب بھی ہے امپائر نے نہیں تھا روکنا، امپائر کی مجال ہی نہیں تھی روکتا، اور نہ ہی جرمانہ ہونا تھا، کیونکہ بات ساری پاور کی ہے، پیسے کی ہے، پاور کیا، اسٹرگل کیا، محنت کی ہے، پروگرس کیا، ترقی کی ہے، بس اینڈ یہیں پہ ہے۔ اور جو منظور شدہ ہے، منظور شدہ نہ ہونا لوگوں، یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جنہوں نے روکا ان کی پاور کچھ زیادہ ہوگی، لیکن ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں ہم اعظم خان کی، کہ انہوں نے سچائی کے، ان کو پتہ تھا کہ فلسطین والے مظلوم ہیں، وہ سچے ہیں، وہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے اس کو پروموٹ کیا، ان کے جھنڈے کو، فلیگ کو، اور کم از کم یہ بتایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ہمارا دین بھی، مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں پر جا کر، کرکٹر ساتھ نہیں دے سکتے جہاں پر جا کر، جنگ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، فلسطین والیوں کے ساتھ ان کے ملک نہیں جا سکتے، کم از کم آپ اپنی حرکتوں سے اتنا بتاؤ آپ کن کے ساتھ ہو، اتنے چپ اور خاموش نہ بیٹھو، انصاف کرنے والا کنفیوز ہو جائے، انصاف کرنے والے کو پتہ نہ چلے تم کس کے ساتھ ہو، کس پارٹی کے ساتھ ہو۔ تو ہم اعظم خان کی ہمت کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنے اس عمل سے بتایا، آپ تمام جرنلسٹ کو، تمام میڈیاز کو، تمام ICC کو، کھلاڑیوں کو پتہ چل گیا ہوگا یہ کس کے ساتھ ہے، اور جو انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ اس کو بھی پتہ، اللہ پاک کو بھی پتہ چل گیا ہوگا یہ بندہ کس کے ساتھ ہے۔ تو اپنی حرکتیں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو انصاف کرنے والے اور دنیا کو پتہ ہو آپ کس کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے یا برائی کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہم داد دیتے ہیں اعظم خان کی اس حرکت کو، اور باقی ان کا رولز ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ تو اب ICC والے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے دباؤ کی وجہ سے ایسا کیا، یا ان کا رولز ہے غیر منظور شدہ لوگوں، اگر ایسا ہے غیر منظور شدہ لوگوں لگانا الاؤڈ نہیں ہے تو وہ پہلے کھیل چکے ہیں، پہلے پھر کیوں نہیں روکا گیا، یہ بھی سوال ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں پہلے کھیل چکا ہوں اس بیٹ سے، میرے ہر بیٹ پر لگا ہوا ہے فلسطین کا پرچم۔ تو باقی جو بھی ہوا اس کے لیے
आजम खान को 50% जुर्माना हुआ और उनकी हिम्मत को दुआ है दोस्तों। बाकी बहुत मुश्किल है सच्चाई और हकीकत के साथ जुड़े रहना और खड़े होना और जुड़े रहना तो छोड़े, आप वाजिया भी कर दे कि हम इनके साथ हैं, तब भी बहुत मुश्किल है आपका जीना। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक।